ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک ایسے دین اسلام سے گہری وابستگی اور تعلق نصیب فرمایا ہے جو اس کے ماننے والوں کو آپس میں جوڑے رکھنا پسند کرتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، جیسے وہ اللہ سے جڑے رہنے کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی، اپنے ساتھ پیدا ہونے والوں بھائی بہنوں کے ساتھ، اور اپنے جہاں وہ رہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور آپس میں تعلق بنائے رکھیں، ایک دوسری کی غم خواری کریں. یہ اسلامی جذبہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر رکھا ہے. اسلام کی کئی ساری بہتری خوبی ہے جسے علماء نے کتابوں میں شمار فرمایا ہے. جیسے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام صرف ایک اللہ کی عبادت سکھاتا ہے، کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے. اور اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی حکم دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جس کی سمجھ میں جو آئے وہ اس کو اپنا فالوور بنا لے اور اس طریقے پر عمل کرے، بلکہ بتا دیا کہ قیامت تک کسی کا طریقہ معتبر ہے اور اللہ کو پسند ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جی، اسلام کی خوبی میں سے خوبی یہ ہے کہ اسلام جو ہے غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، رواداری کا حکم دیتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ کسی دوسرے خدا کا ماننے والا ہے، کسی دوسرے مذہب کو فالو کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک کیا جائے، یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے. تو اسلام کی کئی ساری خوبیاں ہیں، ان گنت، بے شمار، لیکن جنہیں شمار کیا ہے اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ایمان والے کے ساتھ بھلائی کی فکر کرے، اچھائی کو سوچے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کرے، بھائی چارگی کا جذبہ ہو. اس سے پہلے بھی میں نے مثال دے کر سمجھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکے کی زمین کو چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، وہاں کا کلچر الگ ہے، کھجور وہاں پکتا ہے اور جو ہے وہاں کے لوگوں کی تہذیب اور طور طریقے الگ ہیں.
ان ساری چیزوں کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمانے کے بعد اولین فرصت میں جو فکر کی وہ یہ نہیں فکر کیا کہ بھائی اس گاؤں کے اندر ہم کیسے فائنینشلی مضبوط ہو جائیں، بہتر کاروبار کریں۔ فریق مخالف میں جو لوگ تھے، یہودی جنہیں کہا جاتا تھا، وہ مضبوط تھے، معیشت کے اعتبار سے مضبوط تھے، فائنینشل جو ہے مضبوط تھے۔ ان کے مقابلے میں ان کو نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائنینشل مضبوط ہوں۔ تو ضروری تھا کہ مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد بہتر پلان کریں بزنس کا، اور اس کے لیے طریقہ معلوم کریں کہ اس گاؤں کے اندر کیا بزنس ہوتا ہے، کیا کاروبار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو نہیں کیا۔ پہلی چیز یہ کیا کہ بھئی تمہارے آپس کا فرق ختم ہونا چاہیے کہ یہ مکی ہے کہ یہ مدنی ہے، جی یہ فرق ختم ہو جائے کہ تم ہجرت کر کے آنے والے ہو، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، تم باہر کے ہو، تم اسی گاؤں کے ہو، یہ فرق ختم ہو جائے۔ ایک گاؤں کے رہنے والے، ایک قوم کے ہیں، ایک تہذیب کے ہونی چاہیے، ان کے خیالات اور آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر چیز کے اندر ایک پناہ آ جائے۔ سب سے پہلی اس چیز کو بنیاد بنایا کہ مکے کے صحابہ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ سامان تھا لے کے پہنچے ہیں۔ اب مدینے کے صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی ان کا پورا ساتھ دو، جس انداز سے بھی تم مدد کر سکتے ہو ان کی مدد کرو۔ اگر تم مدد کر سکتے ہو تمہارے گھر میں کا آدھا حصہ ان کو دے کر، تو ان کو آدھا حصہ دے دو۔ اگر نہیں، تمہیں اللہ نے 2 مکان دے رکھا ہے تو ایک مکان ایک بھائی کو دے دو، تم ایک رکھ لو۔ تمہارا اپنا کاروبار ہے، تم اس میں اس کو پارٹنر بنانا چاہتے ہو، پارٹنر بنا لو، جی تمہارا مال رہے گا، یہ تمہارا جو ہے ورکنگ پارٹنر رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شکل بنا رہے ہیں کہ بھئی پارٹنر بنا لو۔ اگر اس سے بھی بڑا دل ہے تمہارا تو تم یہ اگر کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ بیویاں اگر تمہارے پاس ہیں تو تم طلاق دے کر بھی اسے دوسری کو تم اس کے حوالے کر سکتے ہو۔ میرے دوستو بزرگو، یہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے کو وہاں کھڑا کر کے سوچوں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے، میرا بڑا امیر، میرا کوئی بڑا آدمی مجھ سے یہ کرنے کو کہے تو مجھ پر کیا گزرے گا، میں دوسرے کو کتنا شیئر کر پاؤں گا۔ کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، پراپرٹیز کے اندر، بزنس کے اندر میں کتنا اسے شیئر کر پاؤں گا، اس کو کتنا اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے چھوٹی موٹی مثالیں نہیں پیش کی ہیں، اسلام نے اتنی بڑی مثال پیش کی ہے اخوت اور بھائی چارگی کی۔ رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے، اگر کوئی مثال پیش کرنا ہو تو کر کے دکھاؤ ایسی مثال۔ جیسے قرآن چیلنج کرتا ہے نا کہ بھئی مجھ جیسی کتاب تو کہاں پیش کرو گے، ایک سورہ پیش کرو، ایک آیت قرآن جیسی پیش کرو۔ ایسے ہی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیسٹ معاشرہ اور بیسٹ سوسائٹی آف دی مدینہ تشکیل فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے کوسچن مارک ہے ساری دنیا والوں کے لیے کہ اگر کوئی سوسائٹی بنا سکتے ہو تو ایسی بنا کر دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، جو اللہ کے نبی پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلی وہ آیت جس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ برابر اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت ہو گئی، شرک سے دور ہو گئے، تیسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، حاجت مندوں کے ساتھ،
والجار ذی القربى، اور وہ قریبی رشتہ دار جو تمہارے پڑوس ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک پڑوس جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ 3 حق تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک حق رشتہ داری کا، دوسرا حق پڑوس ہونے کا، تیسرا حق مسلمان ہونے کا. دیکھ لیں اگر غلطی سے پڑوسی میں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے تو زمانے سے ہماری ان کے ساتھ لا تعلقی ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور عام جو پڑوس ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو ان کے ساتھ. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا کہ انہیں گھمنڈ ہو جائے کہ وہ مال کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر آدمی گھمنڈ کرتا ہے. لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العزت فخر اور غرور والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تعلق کیسے ہو اڑوس پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اس لیے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں الگ ہوں، میرا پریوار الگ ہے، میری تہذیب الگ ہے، میں الگ ہی زندگی گزاروں گا، الگ ہی جگہ جا کر رہ جاؤں گا. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. مختلف مزاج ہوں گے، مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے، سوچ الگ الگ ہوگی، طریقہ الگ الگ ہوگا، لیکن اسلامی کلچر اگر چاہتے ہو تو مسلمانوں کے بیچ میں رہو. مسلمانوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی مسلمان کے اندر کوئی خوبی ہوگی، کسی کے اندر نماز کی عادت ہوگی تو کسی کے اندر جو ہے صبر و تحمل کا مزاج ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھیں گے. آپس میں کوئی نماز کی ترغیب پیدا ہوگی، کسی کو دیکھ کر جو ہے تواضع دل کے اندر پیدا ہوگا، چھوٹا پن آئے گا. الگ الگ کوالٹیز کے مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے کی بنیاد پر ان کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ. لوگوں، جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام پوری کی پورا دین خیر خواہی کا نام ہے. اب کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، کس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے؟ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قلنا لمن، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے، کس کے ساتھ کی جانی چاہیے؟ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، کہ تم بھلائی اور خیر خواہی کرو گے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جو ہے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ اور علماء کے ساتھ، اور جو ہے عامۃ المسلمین کے ساتھ. تمہارا 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اور خیر خواہی ہونی چاہیے. اب علماء نے اس کی تشریح کی ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہمیں کھلاتے پلاتے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جیسے اس پر ایمان لانا چاہیے، جیسے اس کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، جیسے اس کے ساتھ ایک مسلمان بندے کا کنیکٹنگ ہونا چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ ہو. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ. ولی رسول ہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیا ہے ہمیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ ان پر کما حقہ ایمان لایا جائے، ان کے طریقوں پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اپنی زندگی سے ریجیکٹ کیا جائے اور اسی ایک طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آپ کے ساتھ خیر خواہی کا مطالبہ. نمبر 3 وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اگر صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح جو ہے رائے پر قائم ہیں، تو ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے.
اگر وہ حق پر ہیں تو ان کو ہر اعتبار سے ساتھ دیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جو فرمایا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، فرمایا کہ خیر خواہی، حسن سلوک عامت المسلمین کے ساتھ ہونا چاہیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِ، کہ ہر کوئی مسلمان ایک ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کو اس بات کو دوسرے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، لوگوں اپنے لیے وہی چیز پسند کرنا، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کون بھائی؟ جو ساتھ میں پیدا ہوا ہے، جو ساتھ میں پیدا ہوا اس کے حقوق تو زیادہ ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، بات ہو رہی ہے وہ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ یہ جو برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہ فرما رہے یحب لاخی، اپنے ساتھ وہی، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں ہمارا معاملہ الٹا ہے، سب سے پہلے میں اس چیز کو میں اپنے لیے بیسٹ چیز پسند کروں گا، دوسرا ٹھیک ہے ہونے چاہیے، الگ الگ خیالات ہیں لوگوں کے، کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہے، مان لیجئے کوئی کرائے کے گھر پر ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، بچوں کے ستانے میں ہے، وہاں اپنے کو رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس حال میں ہوتا تو کیا یہ حالت اپنے لیے میں پسند کرتا؟ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بہترین مثال پیش کر کے ہمیں آپس میں جوڑا ہے کہ اور تعلق قائم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، دین اسی خیر خواہی کا نام۔ جب ایمان والے اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حالت پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ لوگ گویا معاشرے میں رہتے ہوئے بھی معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں رکھتا ہے، تو پھر پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو آپس میں پڑوسی رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ ایمان والوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور پڑوسیوں میں اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا، پڑوسی کے لیے اچھا۔ تین چیزیں خوش نصیبی کی، ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من سعادت المرء المسلم، مسلمان بندے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کشادہ گھر مل جائے، مکان کشادہ ہو، اس کی خوش نصیبی کی نشانی بتایا۔ دوسری چیز بتایا کہ نیک پڑوس مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے جو اس کے دکھ درد میں اس کا خیال رکھے، اور تیسری چیز بتایا کہ آرام دہ سواری مل جائے۔ یہ خوش نصیبی کی نشانی بتائی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بہتر ثابت ہوں اور دوسرا ہمارے لیے بہتر ثابت ہو، از یہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کے بارے میں بولنا بہت آسان ہے، سن لینا وہ بھی بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کو اختیار کرنا، عملی طور پر اس کو اختیار کرنا کہ حسن سلوک اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، عامتاً بیعت کئی
4 قسم کے بیعت ہوتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں. ایک بیعت الاعمال، عمل کی بیعت ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کیا علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر. جہاں بھی رہوں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کو قائم کروں گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے تھے، دونوں کا فرق ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. اقامت صلاح کیا ہے؟ اقامت صلاح یہ ہے کہ اس کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے. دنیا کی ساری چیزیں، ساری ضرورتیں بعد میں ہیں، کہ نماز سب سے آگے ہے، نماز کی تیاری سب سے آگے ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنا، اس کو فوکس کرنا، یہ ہوتا ہے اقامت صلاح. ہمارا مسئلہ یہ اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی اب جا کر کیا کریں گے، اور آدھا گھنٹہ باقی ہے، مسجد میں جا کر کیا کرے گا. خود بچے کو جانے نہیں دیتی ماں، ابھی نماز کے لیے وقت باقی ہے، یہی تو مسجد ہے. یہ ہوتا ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا یہ نہیں ہوتا. صحابی فرماتے ہیں دوسری بیعت میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ کی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ میں کامل طور پر زکوٰۃ ادا کروں گا. زکوٰۃ یہ عامتاً رمضان میں سننے کو ملتا ہے. زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے. نماز کا منکر کافر ہے تو زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے. اور زکوٰۃ کسی بھی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یہ بندوں کا اور غریبوں کا حق ہے، اللہ نے واجب کر رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے. تیسری بات انہوں نے فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں، بہتر برتاؤ کروں. اس کی ایک مثال ان کی زندگی میں انہوں نے پیش کیا. وہ فرماتے ہیں میں بازار میں گیا، ایک اونٹ، ایک گھوڑا ایک آدمی کے پاس تھا. میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا 300 درہم کا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا تھا. مجبوری میں کچھ لوگ بیچتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجبوری میں ان کا فائدہ اٹھا لیا جائے. بعض لوگ پیسے رکھ کے انتظار میں رہتے ہیں حضرت کوئی ملیں دے بکرا حلال کرنے کے لیے، کہ جیسے ہی موقع ملا ٹھٹ سے لے لیے، ٹھٹ سے زمین لے لیے. مجبوری کا فائدہ نہیں، جائز نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں حدیث میں بیان کی گئی. وہ گئے سامنے جا کر کہنے لگے بھائی 300 کا تو نہیں لگ رہا ہے، 400 دے دوں. وہ تھوڑا خوش ہوا. حضرت آپ کا احسان ہوگا، آپ اگر 400 دے دیتے ہیں تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. پھر اس نے کہا بھائی اچھا ہے، ایسا کرو تم جو ہے 500 لے لو. 300 کے گھوڑے کو بڑھاتے 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 800 درہم پر اس سے خریدا. اگر میں خریدتا تو لوگ کہتے کیسے بیوقوف مولوی صاحب ہیں، 300 کی چیز کو کوئی 800 میں خریدے گا. انہیں اس کی خوشی سے دیتا تو حضرت تم نہ لینے کیا، ہمیں ایک فتویٰ بھی دیا ہوتا ہے جی، ہمیں فتویٰ دے دیں گے کہ بھئی انہیں اپنی پسند سے دے رہا حضرت، تم نہ لینے کیا. اس کی قیمت کو اس کے برابر دینا. کسی نے پوچھا بھی حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اس کو، وہ تو 300 میں دینے کے لیے تیار تھا، تم کیوں اسے 800 درہم میں خرید رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بہتر جو ہے خیر خواہی کا جذبہ کروں گا. ایمان والے کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ میں اپنے لیے وہی پسند کروں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. پھر کہنے لگے کہ اگر میرا گھوڑا ہوتا تو میں اسے 300 میں بیچتا. میری یہ خواہش ہوتی اس وقت میں کہ یہ 800 میں فروخت ہو جائے، میں کیسے جو ہے اپنے بھائی کا استحصال کروں، اسے جو ہے اس کے حق کو میں دبوچ لوں، بجائے اس کو 800 دینے کے میں 300 پر راضی کروں. یہ ہوتا ہے اصل بھلائی کا مرد کی سوچ. یہ ہوتا ہے اصل بھلائی کی سوچ کہ سامنے والے کا حق پورے طور پر ادا کیا جائے. جب نفع آتا ہے، جب نفع کا نمبر آتا ہے نا، چاہے میں اور آپ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے نفع اور پیسے کا نمبر آتا ہے، یہ ساری چیزیں دور رکھ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی کریں گے، موقع ملے گا تو کر لیں گے.
انہوں نے بیعت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ بھئی ہمیں بہترین جو ہے حسن سلوک کروں گا، وہ کر کے دکھایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن و حدیث سے جنہوں نے مسائل مرتب کیا، دین مرتب کر کے، 4 ائمہ جو بڑے بڑے ہیں جن کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان 4 میں سے سب سے زیادہ جن کی پیروی کی جاتی ہے حنفی مسلک جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے پیروکار ہمیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ایک دوست کے ساتھ بزنس ہے، کاروبار ہے کپڑے کا، کپڑے کے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ کپڑا ایک آیا، اس میں سے کہلا بھیجا کہ بھئی جاؤ جا کر کہو کہ اس پہ اتنا حصہ کپڑے کا عیب دار ہے، کپڑا عیب دار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز بیچو تو عیب بتا کر بیچو، سامنے والے کو چونا مت لگاؤ، سامنے والے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بتائیں یہ کمی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پارٹنر تھے وہ بھول گئے، عیب بتائے بغیر انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا تو کہا میں بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی وقت ان سے بزنس ختم کر لیا کہ اسلامی کے اعتبار سے جسے بزنس کرنا نہیں آتا اور جو سامنے والے کے نفع نقصان کا خیال نہ کرتا، اس سے میں جو ہے بزنس نہیں کروں گا، اور اس بزنس میں جو بھی پیسے آئے اس کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیا، غریبوں میں صدقہ کر دیا کہ یہ مشتبہ مال جس میں میں بغیر عیب بتائے کہ جو پیسہ میرے پاس آئے میرے لیے جائز نہیں، اٹھا کر کونے میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا المسلمون فی توادہم وفی تراحمہم کجسد واحد، ایمان والا آپس میں رحم و کرم کے لے کر، آپس میں اخوت و محبت کو لے کر، آپسی برتاؤ کو لے کر ایمان والے ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم ہے کہ جسم کے ساتھ کبھی کوئی آدمی اپنے جسم کے حصے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، تو ہم کیسے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بہتر بدلہ برتاؤ کیا جائے۔ یہ چیز بتائی گئی کہ الآدمی اپنے لیے وہی چیز کو پسند کرے جو دوسرے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اسلام نے ایسا عظیم جو ہے ماحول قائم کیا، آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، دو بھائیوں کا خاندان تھا، اوس و خزرج، 120 سال سے ان کے آپس میں لڑائی چلی آ رہی تھی، 120 سال کی لڑائیوں کو ختم کر دیا اور ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ پھونکا، وہی انصاری صحابہ بنے جو مکے سے آنے والے صحابہ کو انہوں نے ساتھ دیا اور ایک بہترین ایک معاشرہ اور سوسائٹی قائم کر کے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، قیامت تک کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم بھی ان راہوں پر چل سکتے ہیں، اب ہم بھی اس راستے پر اپنے کو چلا سکتے ہیں۔ اگر جان بچانا چاہیں تو اور بات ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنی مرضی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہ راہیں قیامت تک کے لیے ہیں، ان راہوں پر چلیں گے۔ آپ فرمائیے، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی ان انصار صحابہ سے جو مدینے کے تھے کتنا ساتھ دیا مکے کے صحابہ کو، ایسی ایسی دعائیں دی، اللہم اغفر الانصار، اے اللہ ان مدینے کے صحابہ کی مغفرت فرما، ولی ابناء الانصار، اے اللہ ان کے بچوں کی مغفرت فرما، ولی ابناء الانصار، اے اللہ ان کے پوتوں کی بھی مغفرت فرما، ولی جیران الانصار، اے اللہ ان کے پڑوسیوں کی بھی مغفرت فرما۔ دعائیں دیتے گئے، کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ حسن سلوک اور وہ اخوت اور وہ بھائی چارگی کی نمونہ پیش کیا اور وہ دین کا ساتھ دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ ہمارا مال رکھا رہ جائے گا۔ کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، کئی ایسے کروڑ پتی انسان، میں جانتا ہوں شہر بنگلور کے اندر
ایک صاحب گئے، وہ خود اللہ نے انہیں خوب دیا تھا، لیکن جو اس وقت موت کا منظر انہوں نے دیکھا اور وہاں سے جنازے کا منظر، اب وہ آ کر آپ دیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے مولانا دنیا کی زندگی اتنی ہے، کچھ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بعد والوں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے معاشرے کے اندر ہم جڑیں، کھنگالیں، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ہم یہاں پر رہیں صرف اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یہ اسلام نے یہ نہیں بتایا، لا رہبانیت فی الاسلام، الگ تھلگ زندگی گزارنا، جنگلوں میں جا کر پچھلے زمانے میں جیسے لوگ رہتے تھے، وہ اسلام نے پسند نہیں کیا کہ الگ تھلگ رہ جاؤ، معاشرے سے کٹ کر رہ جاؤ۔ ایک دوسرے کی خیر خبر اور اس کی حالت، اس کے ایمان کی بھی فکر، یہ نہیں کہ بھئی صرف اسے مال پہنچا دیا، کپڑا دوائی پہنچا دیا، اناج پہنچا دیا، اس کی ایمان کی بھی فکر، اس کی کیا سوچ ہے، وہ کہیں غلط عقیدے میں تو نہیں ہے، غلط خیالات میں تو نہیں ہے۔ لہذا اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پچھلے اتوار کو ہمارے محلے کے اندر ایک ویلفیئر ٹرسٹ کی شروعات ہوئی ہے۔ الحمدللہ جو بہت سارا مجمع، جمعہ کا اس وقت نہیں تھا، ایک مجمع تھا لیکن ایک بڑا مجمع نہیں تھا، لہذا اس کی مختصر تفصیل ابھی آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ دعا بھی کریں، اس ٹرسٹ کا خوب ساتھ دیں۔ آپ سب حضرات کے تعاون کے بھروسے پر، اللہ کے ذات پر امید رکھتے ہوئے یہ کام آگے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ایک دوسرے کی خبرگیری رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی نبھانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع میسر فرمائے، آمین۔